اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔ سورۃ مریم آیہ 26۔ فَکُلِی، بس تم کھاؤ یعنی کھجوریں کھاؤ، واشربی اور پیو اور اس چشمے کا پانی پیو، وقرری عینا اور آنکھیں ٹھنڈی کرو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زچگی کی تکلیف سے دور رہنے کے لیے کھانے پینے کا خوشگوار ماحول فراہم کر دیا گیا۔ کھجوریں زچگی کی مریضہ کے لیے بہترین پھل ہیں، جس کی دلیل یہ آیت ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو جب وہ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہیں انی نذرت للرحمن صوما، یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی، یعنی آج تو میں کسی سے نہ بولوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا، اگر معجزانہ طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے تو دفاع بھی معجزانہ ہوگا، بس تم بچے کی طرف اشارہ کر دو، باقی کام وہ کرے گا۔ فرشتے نے انہیں سمجھا دیا کہ بات چیت نہ کرنا، تم ان کی باتوں سے بچ سکو۔ ان کی ہاں خاموشی ایک مشروع عبادت تھی۔ مریم علیہ السلام کو اپنی طرف سے اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کا حکم کس حکمت کے تحت ملا؟ مریم علیہ السلام کو اپنی طرف سے اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، اور یہ کہ ان کی برات کا اظہار پنگھوڑے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا ان کی برات کی سب سے بڑی شہادت بن جائے، کیونکہ عورت کا شوہر کے بغیر بچے کو جنم دینا اور پھر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بچہ کسی مرد کے چھوئے بغیر ہے، سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اگر اس دعوے کی تائید میں متعدد گواہ بھی موجود ہوں تب بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خارق عادت یعنی خلاف عادت واقعے کی تائید کے لیے اس جیسا ایک اور خلاف عادت واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی انتہائی چھوٹی عمر میں کلام کرنا۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ تو یقیناً بہت برا کام کیا، تو نے بہت برا کام کیا۔ سورۃ مریم آیہ 27۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ مریم علیہ السلام جب نفاس سے پاک ہوئیں تو اب وہ پر اعتماد تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی باتوں نے ان کے اندر اعتماد پیدا کر دیا۔ جس دن لوگوں کے پاس جائیں تو چپ کا روزہ رکھ لیں، کسی سے بات نہ کریں، اس سے ان کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور یہ بات ان کی برات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مریم علیہ السلام کو اپنی برات اور پاک دامنی کا علم تھا، اس لیے وہ بچے کو لے کر اہل خاندان کے پاس واپس آ گئیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، لوگوں نے ان کی گود میں ننھا بچہ دیکھ کر باتیں بناتے ہوئے کہا یا مریم لقد جئتِ شیئا فریّا، اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے مریم تو نے یہ کیا کام کیا؟ تیرا خاندان تو پارسائی اور پاک دامنی میں مشہور تھا، تو نے یہ بہت نازیبا کام کیا۔ اس سے ان کی مراد زنا تھا، حالانکہ وہ اس سے پاک تھی۔ مریم علیہ السلام اچھی شہرت والی پاک باز راہبہ تھیں، پھر لوگوں نے ان کو برا بھلا کیوں کہا؟ یہ درست ہے، مریم علیہ السلام اچھی شہرت والی پاک باز راہبہ تھیں، لیکن ایک بچہ اٹھا کر آئی تھیں، اور بچے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ذہن میں معجزے کی جگہ وسوسے نے لے لی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا، اے ہارون کی بہن،
نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ سورۃ مریم آیا 28۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ قوم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام کو بھلا کہتے ہوئے کہا، اے ہارون کی بہن مریم، تو ایسے پاکیزہ اور شریف خاندان کی بیٹی ہے جو عبادت، ریاضت، صلاح و تقوی میں مشہور زمانہ تھا۔ افسوس تجھ سے ایسا گندا کام کیسے سرزد ہو گیا، یعنی تمہارے والدین اس برائی سے محفوظ تھے۔ مریم علیہ السلام کا خاندان نیکی میں ضرب المثل تھا۔ لوگ اس خاندان کی بزرگی کے قائل تھے۔ بعض خاندان نیک اور شریف ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی نیک اور شریف ہوتی ہے۔ ہارون علیہ السلام نے قوم میں ایک مسلح اور اثر والے شخص تھے جو فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں 40,000 ایسے افراد تھے جن میں ہر ایک کا نام ہارون تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے ان کے جنازے میں کتنے افراد ہوں گے۔ مریم علیہ السلام کو قوم نے ہارون کی بہن کہہ کر کیوں پکارا؟ مریم کو ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ وہ مسلح اور قوم میں اثر والے آدمی تھے، یعنی وہ صالح آدمی تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مریم علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی تھا جس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا۔ وہ انبیاء کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بن عمران علیہ السلام نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت صدیوں کا فاصلہ ہے۔ مریم علیہ السلام کو قوم نے یہ کیوں کہا کہ تم نے اس فعل کا ارتکاب کیوں کیا جس سے تمہارے والدین محفوظ تھے؟ یہ کہنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ غائب حالات میں نیکی اور بدی کے معاملے میں اولاد اپنے والدین سے اثر پذیر ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو ان کے دلوں میں جو بات راسخ تھی اس کی وجہ سے تعجب ہوا کہ مریم علیہ السلام سے اس فعل کا ارتکاب کیسے ہو گیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے۔ سورۃ مریم آیا 29۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں کو شک ہوا تو ان پر برس پڑے اور ان پر بدکاری کا الزام لگانے لگے۔ اس دن مریم علیہ السلام چپ کے روزے سے تھیں، اس لیے انہوں نے اشارے سے سمجھایا۔ مریم علیہ السلام کو جو مشورہ فرشتے نے بچے کی پیدائش کے وقت دیا تھا، انہوں نے اسی کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہ کروں گی، جس کا یقین لوگوں کو نہیں تھا۔ مریم علیہ السلام اس یقین سے لمحہ لمحہ گزر کر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کو انہوں نے لمحہ لمحہ چکھا تھا، انہیں اس لیے کسی کی پرواہ نہیں رہ گئی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے، کیونکہ عام طور پر بچے اس عمر میں بات نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے غصے سے تل ملا کر کہا، بھلا گود کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اور ننھا گول مٹول خوبصورت سا بچہ وہ باتیں سن رہا تھا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے کہا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سورۃ مریم آیا 30۔ قالا، بچے نے کہا، اس وقت وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگھوڑے میں سے بول اٹھے، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے عبودیت کی، غلامی کی بات کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوا کرتی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھو، اس کے سوا میں کچھ اور نہیں ہوں۔ آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں انجیل عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کی صف میں شامل فرمایا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔